اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونظر لما استعجل المشركون العذاب ونزل، یہ اگلی جو آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں اللہ فرماتا لما استعجل المشركون العذاب. جی السلام علیکم عارف صاحب. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ استعجل کون سا فعل ہے؟ کس طرح استعجل یہ استفعال سے تو نہیں ہے باپ؟ استفعال سے. جی شاباش، استعجل باب استفعال سے. اور فعل کون سا ہے؟ استعجل یستعجل. یہ حضرت امر کا ہے نا؟ امر کا ہے. جی کیا کہتے ہیں ذوالفقار صاحب؟ سر یہ استعجال ان کے وزن پر مصدر ہے نا سر؟ ہاں استعجال استعجل المشركون العذاب. جی مخدوم عادل. استعجل استعجال میں کون سی آیت ہے سر؟ یہ پہلی آیت پڑھ رہے ہیں ہم. 11واں پہلی آیت ہے. میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین سے آگے نا ولو یعجل الناس. ہاں جی یہی والی. ہاں جی ایک سیکنڈ سر. ونازل لما استعجل. یہ تو پھر وہ ماضی کا سیگا نا سر؟ ہاں ماضی کا سیگا نا. لما میں استعجالہم پڑھ رہا ہوں اس کو جو مصدر ہے. جی جی اچھا وہ نازل میں تفسیر نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے یہ ماضی کا. نازل لما جب اللہ فرماتا ہے کہ یہاں یہ تفسیر کہ جب جلدی کی مشرکون عذاب کی تو اللہ نے فرمایا ولو یعجل اللہ، اگر دے ان کو جلدی اللہ للناس لوگوں کے لیے الشر، کس کو؟ شر کو لے اللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے جی. استعجالہم یعنی کہ ان کی جلدی کے مراد پر کا استعجالہم بالخیر، جیسے کہ وہ خیر میں جلدی کرتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو اگر عذاب میں جلدی کرے لقضی تو ہو جائے ان کا فیصلہ. لقضی بالبناء المفعول والفاعل، یعنی یہ مفعول یعنی مجہول بھی آ سکتا ہے اور معروف بھی آ سکتا ہے. للمفعول یعنی مجہول اور للفاعل معروف دونوں آ سکتے ہیں. ہو جائے ان کا الیہم اجلہم، یعنی ان کا کام ہو جائے، ان کا کام تمام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی اگر ان کی جلدی قبول یعنی جلدی مان لے. اجلہم بالرفع والنصب، اجلہم بھی ہو سکتا ہے اجلہم بھی. بان یہلکہم، یہ کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے. ولکن لیکن یمہلہم، اللہ انہیں مہلت دیتا ہے. فنظروا، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں. نترک اللہ ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں. فی طغیانہم، کس میں ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو؟ طغیانہم یعنی یعمہون طغیانہم، بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی یہ ترددون متردد ہوتے ہیں. متحیرین، اور کیا ہوتا ہے؟ حیران رہتے ہیں. اپنی سرکشی میں کیا کرتے ہیں؟ وہ بھٹکتے رہتے ہیں. وَإِذَا، اور جب مسل انسان کو چھوتا ہے، مس انسان کو یعنی کافر کو، عدر یعنی المرض والفقر، جب انسان کو مرض آ جاتا ہے، فقر آ جاتی ہے، دعانا تو ہمیں پکارتا ہے. لجنبہ، پہلو بھر، ملتجیان، بڑی گڑ گڑا کے، او قائدن، بیٹھ کے، او قائمن، کھڑے ہو کے، پہلو پر ہر لحاظ سے، فی کل حال، ہر لحاظ میں ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں اللہ آسانی کر دے. فلما کشفنا عنہ، جب ہم کھول دیتے ہیں، دفعنا، کشفنا یعنی دفعنا عنہ، دور کر دیتے اسے، دور اس کا نقصان. ٹھیک ہے. مر گزرتا ہے، علی کفر ہی، اپنے اسی کفر پر رہتا ہے. کان گویا کہ، کان یعنی مخففہ ہے، اور اسم ہوا اس کا اسم محذوف موضوع، یعنی کانو گویا کہ لم یدعونا الی در مسو، کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا ایسی تنگی میں جو اس کو چھوئی تھی. جب ہم اس کی تنگی دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے نکل جاتا ہے کہ اس نے گویا کہ پکار ہی نہیں تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور تنگی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا نا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے جو ہے وہ تکلیفیں دی، تاکہ تکلیف میں انسان خدا کو یاد کرتا ہے، پھر بھی انہوں نے ہدایت نہیں پائی. ٹھیک ہے جی. یہ پیچھے سورہ الاعراف میں پڑھا ہے. پھر اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا تاکہ پھر اللہ کو یاد کریں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جب ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ اللہ کا کرم ہو گیا، ہاں، تو خوش ہوتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں میں آدمی کو خدا یاد نہیں رہتا، تنگی میں پھر اللہ جب ان کا رسی کھینچتا ہے تو پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے. تو دونوں طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یعنی کہ اپنی طرف راغب کرتا ہے. لیکن جو دونوں طریقوں سے اللہ کی طرف راغب نہ ہو تو پھر اللہ ان پر عذاب بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک کا ایک قانون ہے. اچھا، کذالک اسی طرح کما زین لہ دعا، کہ مزین کی گئی اس کے لیے دعا عند الدر، ٹھیک ہے، یعنی تنگی کے وقت، والاعراض عن عند الرخاء، اور منہ پھیرنا نرمی کے وقت، رخا، ٹھیک ہے، جب آسانی ہو جاتی تو منہ پھیر لیتے ہیں. زین مزین کیا گیا للمسرفین، مشرکوں کے لیے، ما کانوا یعمل، جو عمل کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کیا، کئی امتوں کو ہلاک کیا، من قبل کو، تم سے پہلے، یا اہل مکہ، اے مکے والو، لما ظالموا، جب انہوں نے ظلم کیا یعنی بالشرک، شرک کیا. وقد، بے شک، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے ہاں رسول، بالبینات، واضح نشانی لے کے آئے، الدلالات علی صدقہم، جو ان کی سچائی پر دلالت کرتی تھی، واضح نشانی ایسی. وما کانوا، نہیں تھے، لیؤمنوا، کہ ایمان لے آئے. یہ عطف علی ظلم، یہ ظلم پر اس کا عطف ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، کذالک، اسی طرح، کما اہلکنا اولئک، ہم نے اسی طرح ہلاک کیا ان لوگوں کو، نجزی القوم المجرمین، تو ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں مجرم قوموں کو. کس کو؟ الکافرین، کافروں کو. ثم جعلناکم، پھر ہم نے بنایا تم کو، یا اہل مکہ، اے مکے والو، خلائف، جمع خلیفہ کی، خلیفہ بنایا، فی الزمین میں، من بعد، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں، کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو، فی اس میں. وحال تعتبرون، کیا تم اس سے عبرت حاصل کرتے ہو، بہم، ان کے ساتھ. فتصدقوا رسولنا، تاکہ تم ہمارے رسولوں کی تصدیق کرو. یہ ہم پیچھے والی باتیں بتاتے ہیں آپ کو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ان پر ہمارے آیات، ان قرآن، بینات، واضح نشانی کے طور، ظاہرات، ظاہر حال میں. قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے. لا یخافون بعث، یعنی انہیں اٹھنے کا خوف نہیں ہوتا. اٹھنے سے مراد یعنی مرنے کے بعد انہیں اس چیز کا ایمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں ائتی بالقرآن غیر ھذا، قرآن لے آئی اس کے علاوہ، لیس فیہ، ٹھیک ہے، عیب آلہتنا، جس میں ہمارے خدا کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور باتیں ہوں. اور بدلو، اس کو بدل دیں قرآن کو، من تلقاء نفس، کہ اپنی طرف سے کر دیں. آپ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی باتیں لے آئیں. قل، فرما دی لہم انہیں، ما یکون، یعنی ما ینبغی، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان بدلو، کہ میں اس قرآن کو تبدیل کروں، من تلقائی، یعنی قبل نفسی، اپنی طرف سے. ان ما اتبع، میں نہیں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحی الی، جو مجھ پر وحی کی گئی ہے. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی کیا کروں، تبدیلی، اس کے حکم کو تبدیل کروں. کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ ہوا یوم القیامہ، قیامت کا وہ جو دن ہے، اس سے میں کیا کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں. جی غلام محی الدین، آج اس سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا اس میں؟ غلام محی الدین، مخدوم عادل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ پڑھا کہ پہلے تو یہ پڑھا کہ جو کافر ہے وہ، آواز کلیئر نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ جی جی. پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ کافر کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب وہ مصیبت ٹل جائے تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. اور اس کے بعد
کفار یہ کہتے تھے کہ قرآن کو بدل دو یا کوئی دوسرا قرآن لے آؤ جس میں ہمارے معبود. ٹھیک ہے جی حارث، اس میں کوئی پوائنٹ اگر آپ بتانا چاہیں تو ایک اور دو پوائنٹ ہیں جو رہ گئے ہیں. جی حارث صاحب. جی 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 میں بتاتا ہوں. پھر یہ ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور وہ بڑے شرک وغیرہ میں مبتلا تھے جو بڑے ظلم تھے ان کے. جی جی اور آخر میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. یوم عظیم پہ جو ہے ان کو. جی 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 ذوالفقار صاحب، آپ اس میں سے کوئی حصہ ڈالنا چاہیں تو. اس میں سر جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پہلی امتوں کو جو ہے نا ہلاک کیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تاکہ اور اپنے جو رسول بھیجے ان پر وہ ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے ان کو ہلاک کیا. ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد. مشکات المصابیح آپ نے کل جو ہے نا پیچھے ہی پڑھ لیا تھا، میں نے ویڈیو دیکھی ہے. عمران صاحب پیچھے چلے گئے آپ میرے خیال میں، اس کی نا پچھلی دوسری فصل پہ تک چلے گئے، اس طرح کچھ تھا. یہاں تک آپ نے کل پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا اپنا ذوالفقار صاحب؟ سر یاد نہیں ہے. پرسوں لاسٹ کلاس میں آپ نے یہ پڑھا ہے، حالانکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا جی. ہاں یہاں سے پڑھنا تھا، یہ فصل ثالث سے. ٹھیک ہے، یہ اس دن میں نے آپ کو پڑھا تھا نا، جب نماز کے آخر میں حدث ہو جائے، اس میں بحث بھی ہوئی تھی میرے خیال میں. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی حضرت یاد ہے. ہاں بات کر رہے تھے کہ لوگ سمجھے نکسیر پھوٹی ہے. ہاں نکسیر پھوٹنے پر ہم نے بحث بھی کی تھی سر. ہاں جی جی بالکل ٹھیک. اس پر میری ویڈیو بھی ہے اور پی ڈی ایف بھی ہے کہ جو ہے نا خون بہنے سے وضو ٹوٹنا. ٹھیک ہے جی، جو اہل حدیث حضرات ہیں نا وہ کہتے ہیں خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا نا، اس پر کافی وہ مطلب جو ہے نا وہ بحث کرتے ہیں. تو اس پر ہماری ویڈیوز بھی ہیں کافی ساری. ہیں آپ کی اطلاع کے لیے کبھی ضرورت پڑے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی الصلاۃ، آپ علیہ السلام نماز کے لیے نکلے. فلما کبر، جب آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، انصرف، آپ نے نماز توڑ دی. ٹھیک ہو گیا. وَأَوْمَا إِلَيْهِمْ، اور آپ نے مقتدیوں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ ان کما کنتم، ایسے رہنا جیسے تم کھڑے ہو، انتظار کرو. ثم خرج، پھر آپ وہاں چلے گئے. فاغتسل، آپ نے غسل کیا. ثم جاء، پھر آپ علیہ السلام آئے. وراسو یقطر، آپ علیہ السلام کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فصلی بہم، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. فلما صلی، جب آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، قال، آپ علیہ السلام فرمایا انی کنت جنبا، مجھے غسل کی حاجت تھی. فنسیت، تو میں بھول گیا تھا. ان اغتسل، کہ میں غسل کروں، اس لیے میں نماز جب شروع کی تو مجھے یاد آ گیا، تو پھر میں دوبارہ واپس جا کے میں نے جو ہے وہ غسل کیا. جی کیا بات سمجھ آئی یہاں سے؟ یا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت یہ اقامت ہو چکی تھی تکبیر، تو آپ تشریف لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجرہ مبارک سے تشریف لاتے جب پڑھا جاتا تھا نا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. جی تو جیسے آپ آئے تو پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ اسی حالت میں کھڑے رہنا. آپ گئے، جب واپس آئے تو آپ کے چہرہ مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، گویا کہ آپ نے غسل کیا ہو. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہاں ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک چیز یہ بڑی مطلب آپ علیہ السلام کی سیرت جو ہے نا قیامت تک کے لیے نا، تو اس میں خاص طور پر یہاں اماموں کے لیے بڑی آسانی ہے کہ بھائی عوام کو بتائیں کہ نبی علیہ السلام بھی اس طرح جو ہے نا آپ علیہ السلام کی توجہ نہیں رہی تھی، تو امام سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے یا اس طرح ہو تو اس بارے میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے، انہیں کہیں بھی انتظار کرو میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو مقتدیوں کو بھی یہ چاہیے. ثابت ہوتا ہے جو اقامت پڑھی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک کھڑے نہ ہو مجھے نہ دیکھ لو. ہاں ہاں تو آپ شریف لاتے تھے اسی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پر، یعنی کہ یہ طریقہ بھی ہے جی جی کہ ہمیں اس وقت کھڑے ہوں جب تکبیر کہی جا رہی ہو، ٹھیک پہلے بیٹھے رہے. جی یہ ہو گیا. اگلے حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر سے کہتے قال کنت اصلی الظہر مع رسول اللہ، میں ظہر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی. فاخذوا قبضۃ من الحصى، میں نے ایک مٹھی بھرنا کنکریاں اٹھا لیں. لتبرد فی کفی، تاکہ میں اپنے ہاتھ میں ان کو ٹھنڈا کروں. ادعوها لجبہتی، تاکہ میں اس کو اپنے پیشانی کے نیچے رکھوں.
اسجد علیہ میں ان پر سجدہ کروں لشدت الحر گرمی وجہ سے، گرمی اتنی تھی کہ میں سجدہ کرنا میرے لیے مطلب بڑا محال تھا، تو میں نے کیا کیا کنکریاں میں نے اٹھا لی، ٹھیک ہے نا، جب تک میں قیام میں کھڑا رہا تاکہ میرے ہاتھ میں ٹھنڈی ہوں، پھر جب میں سجدہ کروں تو ان کنکریوں کو نیچے رکھ لوں اور اس پر میں سجدہ کر لوں۔ تو کتنی مشکل تھی مطلب اس زمانے میں نماز پڑھتے ہوئے، اور کیونکہ مدینہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے مدینے میں، اور وہاں جو ہے نا وہ پتھریلا علاقہ ہے، پتھر ہوتے ہیں، کنکریاں ہوتی ہیں، تو کتنی حالانکہ وہ مشکل، کنکری میں گرم ہوتی تھی، کتنی وہ ٹھنڈی ہوئی ہوں گی تھوڑی دیر کے لیے، ہاں مطلب کتنا ان کو نماز کا شوق تھا، ٹھیک ہے جی، اور کس تنگی میں انہوں نے نمازیں شروع کی ہیں۔ اب تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ سردیوں میں جناب ہیٹر لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، قالین بچھے ہوئے ہیں، گرمیوں میں اے سی ہیں، ہاں تو جی جی، موجے پھر بھی سستی کر جاتے ہیں دوست، قلین بھی نرم ہے جو مسجدوں میں جو قلین کلیمی نرم ہے، بڑے مزیدار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وانا ابی دردہ، ابو درد سے روایت ہے، قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فسمعناہ یقول، ہم نے سنا آپ علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام فرماتے اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے سے، ثم قال، پھر آپ علیہ السلام فرمایا العنو کا، لعنت ہے تجھ پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنتوں میں سے کہ لعنت ہے تجھ پر، ثلاثاً، تین مرتبہ آپ نے فرمایا، وہ بسط یدہ، پھر آپ نے ہاتھ پھیلایا، کانو گویا کہ یتناول، آپ اسے پکڑ رہے ہیں، شین کسی چیز کو، فلما فرغ، جب ہم فارغ ہوئے من نماز سے، یعنی آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ کے رسول، قد سمعنا کا، ہم نے آپ سے سنا، تقول، آپ فرما رہے تھے پھر نماز میں شین کچھ، لم نسمعو کا، جی، تو ہم سمجھے نہیں، تقولو، لم نسمعو کا، ہم نے نہیں سنا آپ سے، تقولو، ایسی بات، قبل ذالک، اس سے پہلے ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی، نماز میں آپ نے اس طرح اعوذ باللہ من کا پڑھا، العنو کا بلعنت اللہ پڑھا، وارائنا کر، ہم نے دیکھا، بسط یدک، آپ علیہ السلام نے ہاتھ بھی پھیلایا، قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان عدو اللہ ابلیس جا، ابلیس آ گیا تھا نماز میں، بی شہاب من نارن، آگ کا ایک ٹکڑا لے کے آیا تھا، لیجعلوا فی وجہی، تاکہ وہ میرے چہرے پر ڈال دے، فقل، تو میں نے کہا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے سے، تین مرتبہ میں نے یہ کہا، ثم قلت، پھر میں نے کہا العنو کا بلعنت اللہ التامہ، میں اللہ تعالیٰ کی پوری لعنت تیرے اوپر ڈالتا ہوں، فلم یستاخر، اتنے کہنے کے باوجود بھی وہ پیچھے ہٹا نہیں، ثلاث مرات، تین مرتبہ کہنے کے باوجود، ثم اردت ان آخذ، پھر میں نے کہا چلو میں اس کو پکڑ ہی لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، لعنتوں سے یہ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ باتوں کے، لاتوں کے بھوت، باتوں سے نہیں مانتے، تو میں نے کہا اب اس کو پکڑ لیتا ہوں، واللہ، اللہ کے، لولا دعوت اخینا سلیمان، اگر یاد نہ ہوتی نا مجھے سلیمان، ہمارے بھائی سلیمان کی دعا، کہ دعا کہ ان اللہ اصبح موسکن یلعب به ولدان اہل، لاسبت، ہو جاتے، موسکن پکڑا ہوا، یلعبو، کھیلتے بھی اس کے ساتھ، ولدان اہل مدینہ، مدینہ کے بچے، نہیں، مجھے بھائی سلیمان کی دعا یاد نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کے اس باندھ دیتا مسجد نبی میں، یلعبو، کھیلتے اس کے ساتھ مدینے کے بچے، یعنی مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ جو تو نے مجھے حکومت دی ہے نا اس طرح میرے علاوہ کسی کو نہ دینا، سورہ سعد میں ہے اس کا خلاصہ، کہ یعنی کس طرح کی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ ان کے انڈر میں شیاطین بھی آتے تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ ان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے رب سے دعا کی تھی، تو پھر میں نے اس شیطان کو چھوڑ دیا، پکڑا نہیں، تو میں اگر پکڑتا نا اس کو، اتنی طاقت انہوں نے دی، تو پھر بچے اس سے کیا کرتے، کھیل رہے ہوتے، ٹھیک ہے جی استاد جی محترم، ہاں جی، یہ ایک چیز سمجھ میں نہیں، دعا یاد آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے کہ دعا یاد آ گئی، تو اس میں دعا میں ایسا کیا تھا کہ آپ نے اس شیطان کو، لعین کو چھوڑ دیا، ورنہ پکڑ کے باندھ کے رکھ دیتے، تو دعا میں کہ کون سے الفاظ ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے سوال، جی اس کا کوئی خلاصہ بیان کرے تب تک میں اس کو بتاؤں بھائی کو، کیا ہے اس میں، کیا اس حدیث میں کیا بتایا گیا؟
कोई है मद इमाम बताएगा? सर मैं बताता, लेकिन शोर है, लड़के ने डाला हुआ। मैं हजरत बताने की कोशिश करता हूँ। जी जी। इसमें एक ये नबी अलैहिस्सलाम तो नमाज पढ़ रहे थे जमात के साथ, तो नमाज में शैतान आया आग का गोला लेके। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी औज़ु बिल्लाहि मिनका, कि अल्लाह की पनाह तुझसे। तो वो 3 दफा कहा, फिर भी वो पीछे नहीं हुआ। फिर नबी अलैहिस्सलाम उसको पकड़ने वाले थे, तो फिर उनको ख्याल आ गया कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खासियत है, सिर्फ वो जिन्नात को पकड़ सकते थे, काबू कर सकते थे, तो मैं ना करूं। तो हाँ फिर उन्होंने ठीक है, छोड़ दिया। फिर छोड़ दी। वरना अगर मैं पकड़ लेता उसको तो बच्चे क्या करते, उसको खेलते उसके साथ। बच्चे उसके साथ खेल। हाँ। अच्छा, वो दुआ क्या थी? ये दुआ है सूरह साद में, जो हजरत ये देखें, काल रब्बी फ़िरली वहबली मुल्कन, तो उन्होंने कहा या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। किसने कहा? सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऊपर से आ रहे हैं। वहबली मुल्कन, ऐसी मुझे बादशाह अता फरमा, ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, मेरे बाद किसी को ऐसी बादशाह न मिले। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बहुत कुछ देने वाला है। फसखरना लहु रिह, फिर हमने क्या कर दिया? मुसखर कर लिया उसके लिए हवाओं को, चलती थी उनके हुक्म से, रुखान नरमी के साथ, हैसु यसाब, जहाँ चाहे। वशयातीन, शैतानों को मुसखर कर दिया हमने। कुल बनाइन, वो सारी इमारतें बनाते थे। वो गव्वासिन, और गोताजनी भी करते थे। समझ आ गई? जी जी उस्ताद मोहतरम जी, समझ आ गई। हाँ, ये दुआ थी हज़रत सुलेमान से कि अल्लाह मुझे मुसखर कर दे मेरे लिए। तो अल्लाह ने शैतान भी उनके मुसखर कर दिए। वो फिर इमारतें बनाते थे, मतलब गोते लगाते थे। हाँ ठीक है ना, ये सारा जी कुछ। जी तो ये दुआ अल्लाह के महबूब कहते, मुझे याद आ गई कि उन्होंने तो दुआ मांग दी, अल्लाह मेरे लिए मुसखर कर दे। ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, मेरे बाद किसी को न मिले ऐसी, है ना। तो ये जी जी, अल्लाह के महबूब ने फिर उनकी वो रखते हुए ना, उनका ख्याल रखते हुए, उनकी दुआ का पास रखा, पास रखते छोड़ हुए, दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पास रखते हुए फिर आपने शैतान को जाने दिया। ठीक है जी। तो नवाजिश। हाँ, तो अच्छा, तो वो जो कहते हैं ना लोग कि यार हमें नमाज में शैतान बुलाता है, तो हम नमाज कैसे पढ़ें, ये पढ़े। भाई नबी अलैहिस्सलाम को शैतान नमाज में आके तंग करता है, ठीक है ना। तो जी तो हमें तो इस तरह नहीं सोचना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, हाजिरी देनी चाहिए। अच्छा जी, ये हो गई बात हमारी। दूसरी अब आते हैं दोबारा, मिशकातुल मसाबी की तरफ आ जाते हैं दोबारा। किधर गई? जी, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अगली हदीस है अन नाफे से, काल कहते हैं इन अब्दुल्लाह बिन उमर कहने लगे कि मर्र अला रजुलन, एक आदमी से वो गुजरे, वह युसल्ली, वो नमाज पढ़ रहे थे आदमी। फसल्लम अलैहि, तो उन्होंने उस पर क्या कर दिया? सलाम कर दिया। फरद्दर रजुल कलामन, तो आदमी ने वालेकुम सलाम कहा नमाज में। अब्दुल्ला बिन उमर गुजर रहे थे, तो कोई बंदा नमाज पढ़ रहा था, तो उन्हें उसको सलाम कहा। तो उस बंदे ने फिर जवाब दिया नमाज में ही। फराजा इलई अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन उमर उसकी तरफ वापस आए। फकाल, फरमाया, इदा सुल्लिम अला अहदिकुम वहु युसल्ली, इदा सुल्लिम, जब सलाम किया जाए तुम में से किसी एक पर, अला अहदिकुम, तुम में से, वहु युसल्ली, हालांकि वह नमाज में हो, फला यतकल्लम, फिर कलाम न करे, सलाम का जवाब न दे। वलियुशिर बियदिही, अपने हाथ के इशारे से कह दे, बस इशारा कर दे, हाथ के इशारा। सलाम, मुंह से सलाम न करे, हाथ के इशारे से यानी सलाम का जवाब दे, यूं समझेंगे। ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरुल इज़ा, अब हम आगे शुरू करेंगे आज की किताब दूसरी, नूरुल इज़ा। अच्छा, चलें। फसलुन फी आदाब सलाह, नमाज के आदाब में से ये फसल है। मिन आदाबिहा, ठीक है जी। ये आदाबिहा मखदूम आदिल, आदाबिहा, हा जमीर किधर लौट रही है? मखदूम साहब, फरहत ये मिन आदाबिहा, ये हा जो जमीर है,
یہ کدھر جا رہی ہے بیچاری؟ سلاد. ہاں شاباش، سلاد کی طرف، نماز کے آداب میں سے اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند تکبیر. کمئی کے کمئی ہی، میرے خیال میں کمئی ہی، آدمی کا ہاتھ نکالنا اپنے آستین سے تکبیر کے وقت. ونظر المصلی الی موضع سجودی، اور آدمی کا دیکھنا اس کے سجدے کی جگہ قائم، قیام کی حالت قیام میں کہاں دیکھنا ہے اس نے؟ سجدے کی جگہ. یہ آداب میں سے، نماز کی آداب میں سے ہے، فرض واجب نہیں ہے. وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ رَاكِعًا، اور جب رکوع کر رہا ہے نا تو پھر پاؤں کے اوپر دیکھ لے، یہ آداب میں سے ہے. وَإِلَى أَرْنَبَتِ أَنْفِهِ سَاجِدًا، اور ناک کے کنارے پر دیکھ لے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے جی. وَإِلَى حُجْرِ جَالِسًا، جب وہ بیٹھا ہوا ہے تشہد میں تو پھر وہ جھولی میں دیکھ لے، اندر جھولی پہ مجھے دیکھ لے، یعنی نیچے نگاہ کرے. وَإِلَى الْمَنْكِبَيْنِ مُسَلِّمًا، اور جب سلام پھیرے اس کی نظر کاندھے پر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ تھوڑا آگے کر کے وہ سارا پیچھے دیکھ لیا کتنے نمازی ہیں، کون رہ گیا تو کون آیا. ٹھیک ہے جی. یعنی آگے تھوڑا سا ہو کے سلام نہ پھیرے کہ وہ اینڈ والے کو بھی دیکھ لے، نہیں، کیا کرے، السلام علیکم، سلام پھیر لے، کاندھے پر اس کی نگاہ چلی جائے. وَدَفْعُ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَاعَ، ٹھیک ہے جی، جتنا ہو سکے تو کیا کرے، دفع کرے، چھینک وغیرہ جو آتی ہے نا ان کو کیا کرے، دور کرے. وَقَزْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّصَاؤُبِ، اور جب جمائی آئے منہ بند کر لے. ٹھیک ہے. وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ، اور اس وقت کھڑا ہو جائے جب کہا جائے حی علی الفلاح. حی علی الفلاح جب کہا ہے نا پھر کھڑا ہو جائے نماز کے لیے. ٹھیک ہے. وشروع الامام مذکر، اور امام اس وقت اسٹارٹ ہو جائے، شروع ہو جائے قد قامت الصلاۃ، جب قد قامت الصلاۃ مؤذن کہہ دے تو پھر کیا ہو جائے، امام بھی اللہ اکبر کہہ دے. جی حارث صاحب، اس میں قد قامت الصلاۃ کا بڑا مسئلہ ہے، حی علی الصلاۃ پر اٹھنا، اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ حضرت یہ رائے جو آپ کے مہمان آئے ہیں اصل میں تو جب مسجد میں جاتا ہوں جس طرح نمازی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کر لیتا ہوں، ویسے ہی اس پہ اٹھنا چاہیے نا جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں تب. جی ذوالفقار صاحب، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ذوالفقار صاحب ہونا چاہیے. ہاں جی. اور جب آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، جب قد قامت الصلاۃ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت تک تو اب بالکل کھڑے ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے. جی حسن رضا، اصل اس میں دو چیزیں ہیں، تو کچھ لوگ بالکل بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھتے ہی نہیں، کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بیٹھنا مستحب ہے، آداب میں سے. کھڑے ہونا بس ٹھیک ہے، کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے. تو نہ کھڑے ہونے والے کو سختی کرنی چاہیے نہ بیٹھنے والے کو سختی کرنی چاہیے. سر یہ بہار شریعت کا مسئلہ ہے، جی جی. اس پر میں تو اس وقت کچھ بھی نہیں جانتا تھا، کسی بارے میں بہار شریعت کو بھی نہیں دیکھا تھا. تو ایک دیوبندی عالم تھا تو اس کے ساتھ میری بحث ہوئی، 15 دن بحث چلتی رہی. تو وہ اقامت کے مسئلے پر تھی بحث. آرمی میں تھے تو آرمی میں یہ نا سارے اس کے عادت دیوبندی زیادہ علماء تو بیٹھے رہتے ہیں. تو میں نے اس کو بولا کہ ہم جو اپنی مسجدوں میں شہروں میں پڑھتے ہیں نا تو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس نے مجھے بولا کہ نہیں یہ باپ دادے والی روایت نہیں چلتی. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ روایت دکھا دیں، مجھے تو پتہ نہیں، میں تو حدیث نہیں پڑھی. آج جو ہم نے پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا. ایک اس نے یہ حدیث بیان کی، اسی طرح کی ایک دو اور حدیثیں جو ہے نا مسلم شریف سے اور موطا امام مالک سے، کسی میں یہ ثابت نہیں ہو. تو بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب پڑھا جائے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ تو اس وقت کھڑا ہو، اور امام جو ایک آدمی آتا ہے نا 1-2 منٹ پہلے سمجھتا کہ 1 منٹ رہ گیا اب یہ اقامت ہونے والی تو کھڑا رہتا ہے.
اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور جب حی علی الصلاۃ پڑھا جائے پھر کھڑا ہو، اور امام کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو پہلے کھڑا ہوتا ہے وہ خلاف سنت ہے، یہ الفاظ ہیں، مستحب ہے بیٹھا رہے، ٹھیک ہے جی. تو جی یہ ہے کہ سختی نہیں ہے. بعض اوقات یہ تھا کہ امام کہ بیٹھ جاؤ سارے، کھڑے کیوں ہو، سختی نہیں ہے، آپ بتا دیں مسئلہ. ہاں سختی نہیں. علامہ مفتی اکمل صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کہیں نماز پر گئے ہیں اور سارے کھڑے ہو گئے تو آپ کھڑے ہو جائیں. ہاں پھر ان کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں، زیادہ جہاں پر ہیں اور اگر سارے بیٹھے ہوئے تو پھر آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے جی. بیٹھ جائیں. تو اتحاد کا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی. خیر مستحبات میں سے شامل، اس میں کافی دلائل ہے. اس پر ایک کتاب ہے مفتی شجاعت علی قادری کی، پمفلیٹ ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. آج مفتی منیب الرحمان صاحب کا میں نے اپنے گروپ میں شیئر کیا ہے کہ فتویٰ کسی نے پڑھا؟ پڑھا تو تھا تھوڑا سا، لیکن پھر کے مصروف ہو گئے. چلیں پڑھ لیجئے گا، فائدہ ہوگا. اچھا اب آتے ہیں سبق پہ. المقصد الثانی، مقبول اور غیر مقبول، معمول بھی غیر معمول بھی عمل، یعنی کہ وہ حدیث جس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ حدیث پہ عمل نہیں کیا جاتا. حدیث مقبول کی دو قسمیں، معمول بھی اور غیر معمول بھی، ٹھیک ہے. علوم حدیث کی اقسام میں سے اس سے دو قسمیں نکلتی ہیں، محکم و مختلف الحدیث اور ناسخ و منسوخ. محکم یعنی جس پر حکم لگا، یعنی جس پر عمل ہو، ٹھیک ہے. مختلف الحدیث یعنی جس میں حکم مختلف ہوں، ناسخ و منسوخ. محکم اور مختلف الحدیث، پہلے ہم اس کو دیکھیں گے. محکم کی تعریف، لغت میں یہ اسم مفعول ہے احکم سے، جس کا معنی ہے پختہ ہونا، ٹھیک ہے. اصطلاح میں وہ مقبول حدیث جو اپنی جیسی حدیث متعارض سے محفوظ ہو، بس ایک ہی کا حکم ہو، اس کے خلاف کوئی حکم نہ ہو، متعارض نہ ہو اس کو کوئی. اور اکثر احادیث اس قسم کی ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن متعارض اور مختلف حدیث ہیں احادیث کے مجموعے اعتبار سے بہت تھوڑی ہیں، وہ بہت تھوڑی ہیں. تو پہلا کیا ہے، محکم حدیث پر حکم آ گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. دوسری مختلف الحدیث، یہ اختلاف اسم فاعل کا صیغہ جو اتفاقی ضد ہے، اور مختلف حدیث سے مراد وہ احادیث ہے جو ہم تک پہنچی اور معنی میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، یعنی متضاد ہیں، ٹھیک ہے. اصطلاح میں وہ مقبول حدیث جو اپنی جیسی حدیث کے معارض ہو لیکن ساتھ ساتھ ان میں تطبیق ممکن ہو. یہ وہ صحیح یا حسن حدیث کے مرتبہ اور قوت میں اس جیسی دوسری حدیث مروی ہو، یعنی اور معنی میں بظاہر اس کے مخالف ہو، اور اہل علم اور روشن سمجھ والوں کے لیے ممکن ہو کہ وہ ان دونوں کے مدلولوں کے درمیان مقبول شکل میں تطبیق دے سکیں. مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک میں کرنے کا حکم ہے، ایک میں جو نہ کرنے کا حکم ہے، اس طرح کوئی چیز ہے تو مختلف حدیث ہے، تو اس کو پھر اس پہ تطبیق دی جاتی ہے. وہ کیسے ہوگی، اس کی مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں کہ کسی بیماری میں نہ تعدیہ ہے اور نہ فعل بدلنا درست ہے، یعنی تعدیہ نہیں ہے بیماری میں. تعدیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ساتھ میں ایک حدیث میں ہے کہ تو بھاگ مجزوم سے، شیر سے بھاگنے کی طرح، جس کو کوڑ لگی ہے نا اسے دور بھاگ. ان دونوں کی روایت بخاری میں ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے. جزام ایک بیماری ہے جس سے اعضاء کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. بس یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور ان کے ظاہر میں تعارض ہے، کیونکہ پہلی حدیث میں تعدیہ کی نفی ہے کہ جناب تعدیہ نہیں ہوتا، بیماری میں ایک دوسرے کو نہیں لگتی، اور دوسری میں ہے کہ یہ تعدیہ اس سے ثابت ہے کہ بھائی جو جس کو یہ بیماری لگی نا اس کے قریب نہ جا. ایک میں ہے کہ کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک میں یہ ہے کہ بھائی یہ بیماری جس کو لگ جائے نا اس کے قریب مت جا. تو اس کو متعدی بیماری کہتے ہیں نا. ہاں جی متعدی کیا کہتے ہیں اس کو، متعدی. ہاں متعدی. تو یہ تعارض آ گیا حدیث میں، تو اس کو پھر کیا کریں گے. کہتے ہیں تحقیق علماء نے اس کے درمیان تطبیق دی ہے اور ان کے معنی میں متعدد وجوہ مطابق ہیں، یعنی کافی جگہوں پر اس میں تطبیق دی ہے. ابن حجر عسقلانی جو تطبیق دی وہ یہ ہے، ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کی کیفیت یہ کہ کہا جائے گا کہ تعدیہ منفی ہے، ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے.
یعنی تعدیہ لیکن اس ہوتا میں سر ایک حدیث پاک بھی ہے نا کہ جس وقت کسی صحابی کو اونٹ کو کوئی بیماری لگ گئی تھی خارش کی، تو انہوں نے سائڈ پہ باندھا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کو کہاں سے لگے، دوسرے اونٹوں کے ساتھ نہ باندھے تاکہ اس کو نہ لگے، تو ہاں آپ نے وہ فرمایا کہ مثال، اس کو کہاں سے لگے؟ جی وہی مثال آگے آ رہی، ادھر ہی آ رہی ہے. آپ سلام کے اس قول سے کہ کوئی چیز کسی چیز کا تعدیہ نہیں کرتی، اور آپ علیہ السلام کے فرمان جب آپ سے معارضہ کرتے ہوئے ایک عرابی نے کہا کہ خارشی اونٹ تندرست اونٹوں کے درمیان ہوتا ہے، جب وہ ان سے ملتا ہے تو وہ خارشی بن جاتے ہیں، دوسرے بھی بن جاتے ہیں. آپ علیہ السلام فرمایا پہلے کو کس نے تعدیہ کیا ہے، پہلے کو خارش کیسے لگی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اس بیماری کی ابتدا کی ہے، دوسروں میں جیسا کہ اس کی ابتدا بھی کی پہلے میں ہے، یعنی کہ دوسروں کو بھی ایسی لگ سکتی ہے تو اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ یہ نہیں کہ بھئی اس اونٹ کی وجہ سے دوسروں کو لگ جائے گی. اچھا، لیکن مجذوم سے بھاگنے کا حکم یہ ذریعہ بند کرنے کے باب میں ہے، یعنی کہ وہ آگے آئے گا، یعنی تاکہ اس شخص کو جو مجذوم سے ملے اگر اتفاقاً اس وقت اس بیماری میں سے کچھ لاحق ہو جائے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اور پھر وہ گمان کر لے کہ یہ اس مجذوم سے ملنے کی وجہ سے ہے، تو وہ تعدیہ کے صحیح ہونے کا اعتقاد کر لے گا اور وہ گناہ میں واقع ہو جائے گا. اس لیے مجذوم سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس اعتقاد میں واقع ہونے سے بچنے کے لیے جو گناہ میں واقع ہونے کا سبب بن سکتا ہے. کہ اصل سبب تو پھر سب کا یہی ہو گیا، جتنی بھی متعدی بیماریاں ہیں پھر ان کا سبب یہی بنے گا جی کہ ہم آگے، اس وجہ سے نہ بھاگیں کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہمیں لگ جائے گی، ہاں صرف اس تاکہ وجہ یہ سے ہمارے بھاگیں کہ ذہن میں کہیں کہ کیونکہ یہ اعتقاد نہ بن جائے کہ بھئی اس کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ جو ہے نا بیماری لگی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اعتقاد نہ بن جائے. اچانک اگر کوئی ہو جائے تو بندے کو یہ اعتماد ہو جائے کہ یار اس کی وجہ سے ہوا ہے ایسا، اس وجہ سے. اگر لگ جائے تو ایسے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ متعدی تھا اس وجہ سے لگ گئی ہے. جی اس پر ابھی کیا جیسے کرونا تھا تو اس میں بھی انہوں نے بندش کر دی بھی، ایک سے سفر نہ کریں، دوسرے سفر میں نہ ملک میں نہ جائیں، یہیں پہ بیٹھے رہیں. ہاں یہ اب آگے پھر اس کہتے کا ہیں کہ کیا جب مطلب ہے؟ دونوں میں تطبیق ممکن ہو تو تطبیق متعین ہے اور دونوں پر عمل کرنا واجب ہوگا. عمل کے بارے میں جب تطبیق ممکن نہ ہو کسی وجہ سے، پھر اگر ان میں سے ایک ناسخ ہونا معلوم ہو جائے تو اس کو مقدم کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور دوسرے کو چھوڑ دیں گے کو منسوخ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر تو یہ جس معلوم پر نہ ہو تو ہم ان میں پابندی سے لگا ایک پھر کو اس کا دوسرے پر کیا مقصد؟ دے دیں گے، ترجیح دے دیں گے. اگر یہ بھی معلوم نہ ہو تو ہم کیا کریں گے، ایک کو دوسرے پر کیا کر دیں گے، ترجیح دے دیں گے. ٹھیک ہے، آگے اس کی اہمیت اور کون کون سے اس میں کامل ہیں. چلو اچھا اس میں کامل کون ہے، پھر کون اس کو یہ تطبیق دے گا. کہتے ہیں کہ یہ علوم حدیث میں سے اہم ترین ہے، اس لیے کہ اس کے جاننے کی طرف تمام علماء مجبور ہیں، اور اس میں کامل اور ماہر صرف وہ امام ہوتا ہے جو حدیث اور فقہ کو جمع کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس میں اب ان میں تطبیق دینا کن کا کام ہے، محدثین کا کام ہے. ناسخ منسوخ کس کا کام ہے، ہم ایک شروع میں نہیں کریں گے، ہر بندہ نہیں کرے گا، یہ بتا رہے ہیں سارا. ٹھیک ہے، اور دلائل کا تعارضی علماء کی مشغولیت ہے اور اس میں ظاہر ہوئی ہے، اور ان کی قابلیت باریک سمجھ اور حسن انتخاب، جیسا اس میں پھسلے ہیں اور ان کے قدم جو اس کی گہرائیوں میں اترے ہیں. بعض وہ طفل مکتب جنہوں نے علماء کے مواد کی تقلید کی، یعنی بہت ایسے اوپر سے انہوں نے پڑھ لیا لیکن وہ پھسل گئے، تو یہ اس میں گہرائی بہت زیادہ ہے. آگے اس میں کتابیں کون سی ہیں، امام شافعی کی ہے اختلاف الحدیث، ٹھیک ہے، اور تعویل مختلف الحدیث ابن قتیبہ کی ہے، اور امام ابو جعفر، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے مشکل الآثار. ٹھیک ہے، اس سبق کا خلاصہ کیا نکلا، حارث صاحب کیا پڑھا ہے اس سبق میں ہم نے؟ جی حارث صاحب. جی ذوالفقار صاحب. سر خلاصہ تو یہ ہے کہ یعنی کوئی متعدی بیماری کوئی نہیں ہے، لیکن اسے اس وجہ سے ہم نے دور رہنا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ کنسیپٹ نہ آ جائے کہ یہ اس کی وجہ سے ہمیں بیماری لگ گئی ہے، پھر وہ حدیث کا انکار ہو جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹ خارش والا ہے، اس کو کہاں سے لگی. یعنی کہ اگر اس کو لگے گی تو یہ تقدیراً اس کو لگے گی، اس کی وجہ سے نہیں لگے گی. ہاں جی، ارے سبق میں شروع میں کہاں سے ہوا ہے جی حارث، یہ اس کی مثال ہوگی ایک. جی حضرت وہ میں تھوڑی سی آواز کٹے گی بیچ میں، آوازیں آئیں گی. اچھا کوئی اور بھائی بتائے. اور بھائی
دو حدیثیں اگر ایک ہی کیٹیگری کی ہوں تو ان میں پہلے تو تطبیق کرنے کی کوشش کریں گے. اگر تطبیق نہ ہو سکے بالکل ہی مخالف ایک دوسرے کی تو پھر ناسخ منسوخ دیکھیں گے کہ ناسخ ان میں کون سی منسوخ کون سی. یعنی آج ہم پڑھیں محکم یعنی کون سی حدیث؟ معمول بھی، ہاں معمول بھی، اور یعنی جس پر عمل ہو سکتا ہے تو اس میں سے ایک محکم ہے اور دوسری کیا ہے؟ مختلف الحدیث ہے. اس کو ہم نے آج پڑھا. ٹھیک ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ بڑے کام کی چیز ہے. اچھا، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحو میں جناب علی آپ نے آج پڑھنا ہے مفعول معہو. کیا پڑھنا ہے اپنے؟ مفعول معہو. ٹھیک ہے جی. وہ اس میں جو واو بمانا ما کے بعد فعل کے مفعول کے ساتھ مشترک ہونے کی وجہ سے ذکر کیا جائے، جیسے جعل برد والجباتی، آئی سردی جبوں کے ساتھ، یعنی والجبات یعنی مع الجباتی، واو بمانا ما ہے، مفعول معو یعنی واو بمانا ما کہتا ہے. اور اس جے تو انا و زیدن، میں آیا اور زید آئے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مفعول معہو. واو بمانا ما جعل برد والجباتی یعنی مع الجباتی. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں مفعول معہو. تو معہو کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ساتھ ہونے کی وجہ سے کہ ہاں جیسے ٹھنڈک آئے گی نا تو پھر گرم جبے بھی نکل آئیں گے، کوٹ شوٹ نکل آئیں گے. ٹھیک ہے جی. قاعدہ نحویہ، اگر اسم واو بمانا ما کے بعد واقع ہو اور اس سے پہلے فعل ہو، خواہ لفظی ہو یا معنوی ہو، تو اس کی 4 قسمیں ہوں گی. یعنی اگر اسم واو بمانا ما کے بعد واقع ہو، اسم جو ہے واو کے بعد واقع، جیسے والجبات اسم ہے نا، واو کے بعد واقع ہے، اس کی 4 صورتیں بنیں گی. پہلی، واو سے پہلے فعل لفظی ہو اور عطف بھی جائز ہو، جیسے جئت انا، فعل لفظی ہے نا، انا و زیدن. تو اس صورت میں 2 وجہ جائز ہیں. منصوب کے مفعول ہوگا جئت انا و زیدن. ٹھیک ہے، تو جئت انا و زیدن، تو یہ زیدن مفعول بھی بن جائے گا نا. عطف کرنا جیسے جئت انا و زیدن، یہ بھی ہو سکتا ہے. عطف یعنی انا معطوف علیہ و عطف زید معطوف علیہ کا یہ ہو جائے گا، یعنی یہ جائے گی خبر ہے، یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. فعل لفظی ہو جیسے عطف کرنا جائز ہو، جیسے جئت و زیدن، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں انا نہیں ہے. اس صورت میں بنا پر مفعولیت منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، عطف اس لیے جائز نہیں کہ اسم کا عطف ضمیر مرفوع متصل پر بغیر تاکید کے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا ہوگا؟ جئتو کیا ہوگا؟ جئتو فعل تا ضمیر مرفوع متصل مؤکد، انا. ٹھیک ہے جی. انا معطوف علیہ، زید معطوف علیہ کے تاکید، مؤکد تاکید مل کے جئتو کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. یہ ذوالقافہ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ جی حارث صاحب سمجھ آ رہی ہے نا یہ؟ جی حضرت مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ. اچھا، آگے کہتے فعل مانوی ہو، عطف بھی جائز ہو، جیسے ما لزید و عمر. ما کیا لزید، کیا زید کے لیے اور عمر کے لیے، ما لزید و عمر. اس صورت میں عطف ہی متعین ہے کیونکہ عطف ہی ہوگا، کہ ما لزید، لی حرف جار، زید معطوف علیہ و حرف عطف، زید معطوف و حرف عطف، اور عمر معطوف علیہ کے مجرور ہو جائے گا لزید کے. ما یصنع زید و عمر، کیا کرتا زید اور عمر، یہاں بھی معطوف علیہ گا. ٹھیک ہے، یصنع فعل، زید معطوف علیہ و حرف عطف، عمر معطوف علیہ مل کے یہ فاعل یصنع کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فعل مانوی اور عطف دوست نہ ہو، جیسے ما لک و زید، یہاں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عرض نہیں ہے. اور ما شانو کا امرن و امرن، اس صورت میں واو کے بعد مذکور اسم بمعنی مفعولیت منصوب ہوگا. ان دونوں مثالوں میں فعل مانوی ہے، اس لیے کہ پہلی مثال کے معنی میں ما تصنع و زیدن ہے، یعنی کیا کرتا ہے تو ساتھ زید کے، اور ما شانو کو امرن کے معنی ما تصنع و امرن، کیا کرتا ہے تو ساتھ زید کے. بہرحال اس کا جو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ مفعول معہو
वाव बमना माँ के आता है, ठीक है। तो उसमें अगर फेल हो और उसके बाद ज़मीर मरफू मुनफसिल हो और साथ में हर्फ अतफ हो और उसमें इसम आ जाए, तो मातू मिलकर ये मौका ताकीद बन जाएगी और इसमें मौकद होगा, मौका ताकीद मिलकर फेल का फाइल बन जाएंगे, ठीक है जी। और फेल हो और उसमें ज़मीर मरफू मुनफसिल ना हो और उसके बाद क्या हो, सिर्फ इसम हो तो मफूल भी बन जाएगा, ठीक है। तो बस इसका ज्यादा अमल यही होता है, ये दो अत होते हैं, जाल बर्द वल जुब्बाती या जे तो अना वज़ैद, इतना हो जाता है। जी नहव ये तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह नहव। अब आगे बारी सर्फ की, आगे सर्फ जी अपना इमरान साहब इसको पहले खत्म कर दें, बंद कर दें। जी जुल्का साहब आपने गर्दान सुनाई थी सर्फ की? जी सर सुनाई थी। जी कौन सी सुनाई थी? आलिमा यालम आलिम जी। और बिनते अरशद आपने सुनाई? जी नहीं सर मैंने सुनानी है। जी सुनाए। सर नासरा से सुनाती हूँ जी। नसरा यंसुरु नसरन फज़ाका फहुव नसीरु व नुसिरा युनसरु नसरन फज़ाका मंसूरुन लम यंसि लम युनसर ला यंसुरु ला युनसर। देखो तवज्जो करना है, थोड़ा सा जल्दी नहीं करनी। लम यंसुर नासरा यंसुरु है, नासरा यंसुरु, ठीक है। ठीक है मैं दोबारा शुरू कर देती हूँ सर। हाँ गौर करेंगे ना फिर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नासरा यंसुरु, ठीक है। नसरा यंसुरु नसरन फहुव नासिरुन व नुसिरा युनसरु नसरन फज़ाका मंसूरुन लम यंसुर लम युनसर ला यंसुर ला युनसरु किताब है आपके पास? आपके पास किताब है? कौन सी सर? इसकी ये तहसीर अबाबु सर्फ है आपके पास? सरफे भाई की है सर मेरे पास। है ना आपके पास? हाँ हाँ ये हाँ सर्फ भाई में भी है ना। उसको याद कर लेना अच्छी तरह से। देखें जबर जेर का बहुत अहम है इसमें गहराई पे, नासरा यनसुरु, ठीक है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा बाब है ये। ठीक है सर मैं खोल के सुना देती हूँ देख के। हाँ एक मिनट। आज खोल के सुनाए, कल ज़बानी सुनाए? ठीक है सर मैं कल जुबानी से सुनाऊंगी। हाँ ठीक है जी मैं खुल गई है जी। अब सुनाती हूँ। नसरा यंसुरु नसरन फहुव नासिरुन व नुसिरा युनसरु नसरन फज़ाका मंसूरुन लम यंसुर लम युनसर ला यंसुरु ला युनसरु ला यंसुर ला युनसरा लम अपना गुलकार साहब जरा तवज्जो कीजिएगा, कॉल आ रही मेरी। हाँ अच्छा सर। उनसुर लितुनसर लियंसुर लियुनसर वन्नहयु अन्हु लतंसुर लतुनसर लयंसुर लयुनसर الظرف منه منصر منصران مناصر ومنيسر الألات منه منصر منصران مناصر ومنيسر منصرات منصرتان مناصر ومنيسرة منصر منصران مناصر ومنيسر ومنيسرة أفعال تفضيل مذكر منه أنصر أنصر أنصران أنصرون أناصر وأنيسر والمؤنث منه النصر نصريان نصريات النصر أناصر عناصر وأناصر. أفعل تفضيل للمذكر منه أنصر أنصران أنصرون عناصر وأناصر. यहाँ तनवीन है ना। ठीक है अनासिर अनासिर वअनासिर والمؤنث منه النصر نصريان نصريات نصر ونصيرة فعل تعجب منه ما أنصره ما أنصر به والنصر या नासुरत। ما أنصره وأنصر به نصر या नसरत। ठीक हो गई। ठीक है जी हजरत मैं सुनाता हूँ अब एक। जी 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 हारिस सुनाए। जी हारिस भाई। हजरत कौन सी वाली सुनाऊं? फातिहा से सुना दूं? हाँ जी फातिहा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तह यफ़्तहु फ़तहन फ़हुव फ़ातिहुन व फ़ुतिह यफ़्तहु फ़तहन फ़हुव मफ़्तूहुन अल-अम्रु मिन्हु इफ़्तह वन्नहयु अन्हु ला तफ़्तह अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मफ़्तहन वल आलत मिन्हु मिफ़्तहुन अफ़अलु तफ़सील मिन्हु अफ़्सह वल मुअन्नस मिन्हु फ़ुतहा। मुख्तसर कर दिया आपने काफी। हजरत ये वो जो
میں نے اس کتاب سے یاد کی تھی، علم الصرف جو اولین ہے، اس میں جو چھوٹے اسے نا صرف بہائی ہے اپنے پاس، صرف بہائی میرے خیال میں ہے، ہاں اس سے یاد کریں، وہ بیسٹ ہے. سر آپ نے یہ کون سی کھولی ہوئی ہے؟ یہ تحسیر ابواب صرف ہے، تحسیر ابواب صرف. اچھا اچھا، یہ تھوڑی سی لمبی ہے. صرف بہائی بیسٹ ہے. جی جی، صرف بہائی جو ہے نا اس سے آپ نے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کل آپ نے یہ ناصر ینصرو، فتح یفتو اور حاسب یاسب 3 لازمی کرنی ہے. پرسوں 3 اور کر کے نا ہم نے اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ ثلاثی مزید فی میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ذوالفقار صاحب کو تو یاد ہے، صرف بنت ارشد ہوگی، باقی جو ہے نا حارث صاحب ہو گئے، باقی جو دوست ہیں. تو یہ ناصر ینصرو، حاسب یاسب اور فتح یافتہ ہو. فتح یافتہ. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہوگا ٹھیک، جزاک اللہ. انشاءاللہ.